صلی و وسلم علی رسول نبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین مکرم، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالان مبارک کے تصدق سے ہمیں ہماری زندگیوں کے اندر ایک مرتبہ پھر یہ عید الفطر کا عظیم دن عطا فرمایا۔ آج کا دن یقیناً یہ اللہ کی بارگاہ میں شکرانے کا دن ہے، اس کی تکبیر اور اس کی بڑائی بیان کرنے کا دن ہے، اور اس کے حضور سجدہ ریز ہو کر اس کی مزید رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹنے کا دن ہے۔ یہ اس کا کرم کہ اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان المبارک جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی، اور اس ماہ مبارک کے اندر ہمیں بساط بار اپنی بارگاہ میں حق عبادت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ یہ عید کا دن حقیقت میں ان کے لیے عید کا دن ہے جنہوں نے صحیح معنوں میں رمضان کے مہینے کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق گزارا اور اس کی رحمتوں اور برکتوں سے بھرپور مستفید ہوئے۔ ان کے لیے تو یہ واقعتاً عید کا دن ہے، ادروائز سچی بات ہے جنہوں نے رمضان جیسے مہینے کو مزاح کر دیا، جہاں ہر طرف اس کی رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، جنتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، سرکش شیاطین کو نکل دیا جاتا ہے۔ جہاں ایک نفل ادا کریں تو فرض کے برابر اجر اور ثواب، اور فرض ادا کریں تو 70 فرائض کے برابر اجر اور ثواب ملتا ہے۔ اور جس کی نسبت میرے آقا فرمائیں کہ بد نصیب ہے وہ شخص جس نے زندگی میں رمضان کے مہینے کو پایا اور اس مہینے کو پا کر بھی وہ اپنی بخشش کا سامان نہ کر سکتا۔ اللہ رب العزت کی اتنی رحمتوں اور برکتوں کے باوجود بھی جو اس ماہ مبارک سے مستفید نہ ہوا اور اس کی رحمتوں سے حصہ وافر حاصل نہ کر سکا، ایسے لوگوں کے لیے یہ دن عید کا دن نہیں ہے بلکہ وعید کا دن ہے، ان کے لیے سوچنے کا دن ہے، غور و فکر کرنے کا دن ہے۔ تاہم پورا ماہ رمضان اگر اس کا خلاصہ اور نچوڑ دیکھا جائے کہ رمضان ہمیں کیا میسج اور پیغام دیتا ہے، جہاں بقیہ بہت سارے پیغامات ہیں، ان کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا پیغام جو رمضان ہمیں دیتا ہے وہ بندے کے اندر جذبہ ایثار اور جذبہ قربانی پیدا کرنا مقصود ہے۔ اگر مہینے بھر کے روزے رکھ کر بھی بندے کے اندر یہ جذبہ ایثار پیدا نہ ہوا، جذبہ قربانی پیدا نہ ہوا، بندے نے اپنے سکھ کو دوسروں کے دکھ پر قربان کرنا نہ سیکھا اور اپنے حق کو دوسروں کے بھلے کے لیے قربان کرنا نہ سیکھا، تو مہینے بھر کے روزے رکھ کر بھی بس سمجھے کہ اس نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا۔ آج کے دن کی ایک اہم عبادت وہ صدقہ فطر ہے کہ غریبوں کو بھی اس عید کی خوشیوں میں اپنے ساتھ شامل کرنے کے لیے ان کی ضرورتوں کو بھی کفالت کی جائے، اور اللہ رب العزت نے یہ صدقہ فطر کو ہمارے اوپر واجب قرار دیا ہے۔ اسی طرح رمضان مبارک میں زکوٰۃ کا سبجیکٹ چلتا رہا۔ میں بنیادی بات جو آج کی اس نشست میں ایک میسج اور پیغام کے طور پر دینا چاہ رہا ہوں کہ حاضرین مکرم یاد رکھیں، جب کوئی شخص اللہ کی راہ میں دیتا ہے، صدقہ کرتا ہے، خیرات دیتا ہے، زکوٰۃ نکالتا ہے، تو زکوٰۃ کے لفظ پر اگر غور کریں اس کے لغوی معنی میں دو بڑے اہم معنی پائے جاتے ہیں۔ اس کا ایک معنی ہوتا ہے بڑھنا، اس کے اندر نمو کا معنی پایا جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی شخص اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالتا ہے، صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے،
تو اس کے مال کی دی ہوئی زکوٰۃ وہ بقیہ مال کے مانوی طور پر بڑھنے کا سبب بن جاتی ہے، بندے کو برکت میسر آتی ہے۔ اور دوسرا معنی اس کے اندر طہارت اور پاکیزگی کا پایا جاتا ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ جب بندہ اپنے مال میں سے صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، زکوٰۃ نکالتا ہے، تو اس زکوٰۃ اور صدقات کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کے بقیہ مال کو پاک کر دیتا ہے۔ یہ دو معنی تو مال کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتے ہیں پہلے سیدھے، کہ مال بھی بڑھتا ہے اور مال پاک بھی ہوتا ہے۔ بڑھتا کیسے ہے، اس پر میں پورے ایک جمعے کی نشست رمضان المبارک میں عرض کر چکا ہوں۔ قرآن پاک میں جا بجا باری تعالیٰ نے لکھا، جیسے باری تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، فرمایا حقیقت میں یہی وہ لوگ ہیں فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، جو حقیقت میں اپنے مالوں کو بڑھانے والے ہیں۔ یعنی اگر کوئی شخص اپنے مال میں چاہتا ہے کہ بڑھوتری ہو، بڑھ جائے، مزید اس میں برکت آ جائے، تو وہ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالے۔ زکوٰۃ دینے سے کسی شخص کا مال کم نہیں ہوتا، بلکہ اس کا مال پہلے سے بھی اور بڑھ جاتا ہے۔ جیسے باری تعالیٰ نے مثال دے کر سمجھایا کہ جو میری راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو کہ ایک دانہ زمین میں بوتے ہو، انبتت سبع سنابل، اور اس ایک دانے میں سے پھر 7 بالیاں نکلتی ہیں، فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، اور ہر بالی کے اندر پھر 100 دانہ پیدا ہوتا ہے۔ تو باری تعالیٰ مثال دے کے سمجھا رہے ہیں کہ اے انسان، جیسے تو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ میں خدا ایک دانے سے 700 دانے پیدا کر دیتا ہوں، جو میری راہ میں خرچ کرتا ہے، فرمایا میں خدا اسی طرح 700 گنا بڑھا کر اس بندے کو واپس پلٹا دیتا ہوں۔ اور یہاں پر اینڈ نہیں کیا، بلکہ آگے فرمایا وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ، فرمایا 700 گنا تو کیا، اگر میں کرم کرنے پہ آ جاؤں تو اس 700 گنا کو بھی پھر کئی مرتبہ ملٹیپلائی کر دیتا ہوں۔ یضاعف اس کا معنی ہوتا ہے ملٹیپلائی کرنا، ملٹیپل سے نکلا، تو کئی بار اس کو بھی کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ بندہ حیران ہو کے عرض کرتا ہے کہ مولا کیسے کا جواب دینے میں کمی تو اس نے پہلے کوئی نہیں چھوڑی، مگر پھر بھی ہماری سیٹسفیکشن کے لیے فرمایا واللہ واسع علیم، کہ کیسے کا پوچھنے والے جانتا نہیں ہے میں اللہ بڑی وسعتوں والا ہوں، میرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، اس کو جتنا چاہوں عطا کر سکتا ہوں۔ تو میں پہلا معنی بتا رہا ہوں کہ جب آپ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں تو یاد رکھیں یہ آپ کا ایمان بڑا مضبوط اور پکا ہونا چاہیے کہ دینے سے مال کم نہیں ہوگا، بلکہ اللہ اس میں مزید برکتیں عطا کر دے گا۔ وہ کیسے عطا کرتا ہے، اس کے دینے کے رنگ بڑے نہیں آ رہے ہیں۔ وہ بندے کو وہاں سے عطا کرتا ہے جو بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ جب بندہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، تو اس کے دینے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ اس دینے والے بندے کو کئی بیماریوں سے بچا لیتا ہے، کئی حادثات سے بچا لیتا ہے۔ یہ دینے کا اس کا ایک رنگ ہے۔ خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسنوا اموالکم بالزکوٰۃ، فرمایا لوگوں اپنے مالوں کی حفاظت زکوٰۃ ادا کر کے کیا کرو، وَدَاوُوا أَمْرَادَكُمْ بِالصَّدَقَةِ، اور صدقہ کر کے، خیرات کر کے اپنی بیماریوں کا علاج کیا کرو۔ جہاں بیماریوں کے بہت سارے دیگر علاج ہیں، وہاں خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم عطا کردہ علاج یہ ہے کہ بندہ صدقہ کرے، خیرات کرے، اس عمل کے صدقے باری تعالیٰ اس بندے کی بیماریاں بھی دور کر دیتا ہے۔ آپ غور کریں کہ گھر میں اگر ایک موذی مرض آ جائے تو گھر کا بچتا ہی کچھ نہیں ہے، سارا گھر ہی لٹ جاتا ہے۔ خدا نہ کرے کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، حادثہ ہو جائے، پورے کا پورا گھر ختم ہو جاتا ہے۔ آپ کے دیے ہوئے کے صدقے اگر اللہ رب العزت صرف آپ کو ایک موذی بیماری سے بچا لے، کسی ایک ایکسیڈنٹ حادثے سے بچا لے، تو ذرا سوچیں یہ سودا گھاٹے کا ہوگا یا منافع کا ہوگا؟ اس سے بڑا منافع کا سودا اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور یاد رکھیں یہ صدقہ اتنی بڑی چیز ہے
کہ یہ چھوٹی موٹی بیماریاں ٹل جانا یہ تو بات ہی کچھ نہیں ہے، صدقہ اتنا بڑا عمل ہے کہ صدقہ موت جیسی مصیبت کو بھی ٹال دیتا ہے۔ یہ خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ارشاد فرمایا۔ صحابہ کرام بیٹھے ہیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہیں، اور آپ ان کو فرما رہے ہیں کہ ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام جلوہ افروز تھے اپنے مریدین میں، اپنے اصحاب میں، کہ ایسے میں اسرائیل علیہ السلام ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کرنے لگے کہ اللہ کے پیغمبر، یہ جو ایک جوان آپ کی مجلس میں بیٹھا ہے 3 دن کے بعد اس کی روح قبض کر لی جائے گی۔ آپ نے سنا اور سن کر اللہ کی مشیت پر اپنی رضا کا اظہار کیا کہ بھی جیسے اللہ کی مرضی ہے، مگر دیکھا کہ 3 دن تو کیا، وہاں کئی دن کئی مہینے گزر گئے مگر اس نوجوان کی روح قبض نہیں ہوئی۔ دوبارہ اسرائیل علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پوچھا بھئی آپ نے تو کہا تھا کہ 3 دن کے بعد اس کی روح قبض کر لی جائے گی، یہ جوان تو ابھی بھی زندہ ہے۔ تو وہ عرض کرنے لگے کہ اللہ کے پیغمبر، میں نے جو عرض کیا تھا وہ حق تھا۔ ہوا یوں کہ یہ جوان جب آپ کی مجلس سے نکلا، اس کی پاکٹ میں، اس کی جیب میں 20 درہم تھے، 20 روپے تھے، جو کرنسی بھی اس دور کی تھی۔ بس اس نوجوان نے وہ 20 درہم اللہ کی راہ میں صدقہ کیے۔ وہ صدقہ کرنے کی دیر تھی کہ اللہ نے اس جوان کی عمر میں 20 سالوں کا اضافہ فرما دیا۔ اب یہ کوئی قصہ کہانی میں آپ کو نہیں بتا رہا، یہ خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کردہ آپ کا واقعہ ہے۔ اور آقا اسی لیے بیان کر رہے ہیں کہ کبھی تو لاہور کے ماڈل ٹاؤن جامع شیخ الاسلام میں بیٹھنے والوں کے کانوں تک بھی میرا یہ پیغام پہنچے گا۔ تو میں بتا رہا ہوں کہ اللہ کی راہ میں دینے سے گھاٹا نہیں ہے، اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اور دوسرا، پھر بندے کو طہارت میسر آتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دین حق کا ہے ولی، جرت و بہادری۔ ہم محترم صاحبزادگان، صاحبزادہ ڈاکٹر حسن محی الدین صاحب اور صاحبزادہ ڈاکٹر حسین محی الدین صاحب کو ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ آپ تشریف رکھیں، بیٹھیں۔ ماشاءاللہ۔ میں بس جلدی کلوز کر رہا ہوں اسی آیت کریمہ کی روشنی میں، چونکہ بارش کا موسم جیسے بنا ہوا ہے، باہر جگہ بھی کم ہے، تو میں جلدی اپنی گفتگو کو کلوز کرتا ہوں۔ تو میں نے 2 بنیادی چیزیں جو آپ کو بتائی ہیں کہ اللہ کی راہ میں دینے سے بندے کو برکتیں بھی میسر آتی ہیں، اس کا مال بھی بڑھتا ہے، اللہ اس کی جان میں بھی برکت ڈالتا ہے، اس کے مال کو بھی طہارت اور پاکیزگی عطا کرتا ہے، حتیٰ کہ صرف مال کو ہی نہیں، بندے کی جان کو بھی اللہ طہارت اور پاکیزگی عطا کرتا ہے۔ اس پر جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، بس اس کا ترجمہ کر کے میں اپنی بات کو وائنڈ اپ کرتا ہوں۔ یہ سورہ توبہ ہے، بڑا قابل ایمان، قابل افروز، قابل غور مضمون ہے کہ باری تعالیٰ نے اس مقام پر ارشاد فرمایا، خذ من اموالہم صدقۃ۔ ڈائریکٹ باری تعالیٰ اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے مالوں سے صدقات وصول کیا۔ ڈائریکٹ باری تعالیٰ اپنے محبوب کو حکم ارشاد فرما رہے ہیں۔ ذرا غور کریں، 14 صدیاں پہلے یہ حکم اترا، اور اس وقت بھی پریکٹیکلی یہ ممکن نہیں تھا کہ میرے آقا ہر کسی سے خود صدقات وصول کرتے۔ کئی خوش نصیب ایسے بھی ہوں گے جو خود آقا کی بارگاہ اقدس میں آ کر پیش کرتے ہوں گے، اور کئی دور دراز رہنے والے ایسے بھی ہوں گے جن کے لیے میرے آقا نے اپنے نمائندے مقرر کیے ہوتے تھے، کلیکٹرز ہوتے تھے۔ اور پھر قرآن کا کوئی حکم کسی جگہ پر رکتا نہیں ہے، وہ قیامت تک کے لیے جنرلائز ہو جاتا ہے۔ اگر باری تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں خذ من اموالہم صدقۃ، محبوب آپ ان کے مالوں سے صدقات وصول کریں، تو اس کا ایک معنی یہ ہے کہ باری تعالیٰ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ بندے، جب تو صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، تو بظاہر تیرا دیا ہوا صدقہ اور خیرات کسی غریب کے ہاتھوں میں جاتا ہے، مگر حقیقت میں دست مصطفیٰ اسے خود وصول کرتے ہیں۔
اور صرف کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ ہی وصول نہیں کرتے، اس سے متصل اگلی آیت میں باری تعالیٰ نے اس سے بھی اگلی عظیم بات کی، فرمایا أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، فرمایا کیا یہ لوگ جانتے نہیں ہیں کہ وہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ، اور وہ اللہ ہی ہے جو اپنے دست قدرت سے ان کے صدقات کو وصول کرتا ہے۔ ادھر بات کی کہ میرے محبوب وصول کرتے ہیں، اور ادھر باری تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ خود بھی اپنے دست قدرت سے وصول کرتا ہے۔ تو جب بندہ صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، اللہ کی راہ میں دیتا ہے، تو بظاہر وہ صدقہ اور خیرات کسی غریب کے ہاتھوں میں جاتا ہے، مگر حقیقت میں اللہ اور اس کا رسول اسے خود وصول کرتے ہیں۔ اس لیے آپ نے سنا ہوگا، کہتے ہیں کہ صدقے میں اچھی چیز دینی چاہیے، اور اگر بندے کو یہ سمجھ آ جائے کہ میرا دیا ہوا کسی غریب کے ہاتھوں میں نہیں جا رہا، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم وصول کر رہے ہیں، تو سوچیں کبھی بندہ تصور بھی کرے گا کہ وہ کبھی گھٹیا شے، کم تر شے کسی کو دے۔ اور اگلی بات باری تعالیٰ نے اس سے آگے جو فرمایا تُطَہِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، وہ جو طہارت اور برکت کا معنی میں نے عرض کیا کہ زکوٰۃ کے لفظ کے اندر پایا جاتا ہے، وہ سیم یہاں پر بھی ہے، مگر یہاں ایک عجیب فلسفہ باری تعالیٰ نے بیان کیا کہ محبوب آپ ان سے صدقات وصول کریں، اور صدقات وصول کر کے پھر آپ ان کو طہارت بھی عطا کریں، اور اس صدقہ کی بدولت ان کو برکت بھی عطا کریں۔ اب یہاں صرف مال کو طہارت اور برکت دینے کی بات نہیں ہو رہی، تو ہم سے مراد صدقہ دینے والے ہیں، اور باری تعالیٰ حکم اپنے محبوب کو عطا کر رہے ہیں، محبوب آپ صدقات وصول کریں، اور صدقات وصول کر کے پھر آپ ان کو طہارت عطا کریں، آپ ان کے ظاہر کو بھی، باطن کو بھی، تن کو بھی، من کو بھی پاکیزہ اور اجلا کر دیں، وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، اور ان کے دیے ہوئے صدقے کی بدولت ان کے ایمان کو بھی اور ان کے مال کو بھی برکتیں عطا فرما دیں۔ اب چونکہ تفصیلات میں جانے کا وقت نہیں ہے، میں صرف ترجمے پر اکتفا کرتا ہوں، اور قربان جائیں جو آگے باری تعالیٰ نے بات کی، آگے فرمایا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، محبوب ان سے صدقات بھی وصول کریں، ان کے جسموں کو طہارت عطا کریں، ان کے ایمانوں کو، ان کے مالوں کو برکت عطا کریں، وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، اور محبوب پھر آپ ان کے لیے دعا فرما دیں، آپ ان پر دم فرما دیں۔ اور ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں، جس خوش نصیب کے لیے میرے آقا کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھ جائیں گے، اسے کوئی کمی کو رہ جائے گی پیچھے؟ باری تعالیٰ فرما رہے محبوب آپ ان کے لیے دعا کر دیں، کیوں؟ اِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، کہ محبوب جب تیرے ہاتھ ان کے لیے اٹھ جائیں گے تو تیری دعا کے صدقے ان کی بے چین روحوں کو سکون مل جائے گی۔ آج کی ایک اہم ترین عبادت، جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ صدقہ فطر ہے، اس کے حوالے سے میں نے یہ مضمون آپ کی خدمت میں رکھا، اور آخری بات اس کے ذہن میں جو کہہ رہا ہوں کہ حاضرین مکرم ذرا چشم تصور میں لائیں، کوئی بندہ صدقہ کرے، خیرات کرے، اور کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس کے لیے گنبد خضرا میں اس کے لیے ہاتھ اٹھائیں، تو ان کی دعا کوئی ہماری دعا کی طرح تو نہیں ہوگی نا، کہ کریں دعا اور دھیان کسی اور طرف ہو۔ میرے آقا جب کسی امتی کے لیے دعا کرتے ہوں گے تو یقیناً اس امتی کی طرف میرے آقا کی نگاہ رحمت بھی اٹھتی ہوگی، اس کا تصور بھی آتا ہوگا، اس کی طرف آقا توجہ فرماتے ہوں گے، اور جس کی طرف میرے آقا کی نگاہ رحمت اٹھ جائے، والا حضرت نے فرمایا تھا نا کہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ اگر چاہتے ہیں کہ آج بھی کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں میسر آئیں، ان کی نگاہ رحمت میسر آئے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کر کے اپنے مالوں میں سے زکوٰۃ نکالیں، صدقات دیں، اور کملی والے آقا کی دعاؤں کے مستحق بن کر اپنی دنیا کو بھی سنواریں اور اپنی آخرت کو بھی سنواریں۔ وما علینا الا البلاغ۔